مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ دین کی باتیں صرف رسم و رواج کے طور پر کی جائے گی اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آج دین کی باتیں کرنے اور سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع تو اکٹھا ہوتا ہے، لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے ہم انگلیوں پر لوگوں کو گن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا بھر کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور مسلمان جو زوال پذیر ہو رہے ہیں، شاید اس کا ادراک ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو ہو، اس لیے کہ نیوز چینلوں سے زیادہ تعلق آپ کا ہے، انٹرنیٹ سے زیادہ تعلق آپ کا ہے، فیس بک سے زیادہ تعلق آپ کا ہے۔ میں آج کے سنی اجتماع میں مختصر سی دعوت فکر دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ہزاروں جوان ہیں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیریا سے لے کر یمن تک دیکھیں، یمن سے لے کر سعودی تک دیکھیں، سعودی سے لے کر لیبیا تک دیکھیں اور پھر ہندوستان ہی کے حالات کا جائزہ لے لیں۔ اللہ اکبر، میں دنیا بھر کے ممالک کی بات نہیں کرتا، صرف اشارے دے کر اپنے ملک کی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ملک شام کے حالات کیا آپ جانتے ہیں؟ بڑے بڑے شعراء کو غزل کا عنوان ملا ہے ملک شام۔ ملک شام اتنا خوبصورت شہر تھا، ملک شام اتنا خوبصورت ملک تھا کہ اس کے شہروں کو لوگوں نے جنت ارضی کہا۔ یمن اللہ اکبر، اس کے پہاڑ کا حسن جو ہے اللہ اکبر، کس طریقے سے ادیبوں نے اپنی تحریروں کے اندر سجایا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آج دیکھیں شام اجڑ چکا ہے، عراق کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے، یمن کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور ملک ہندوستان میں کشمیر کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک مسلمان اگر کسی شہر میں قدم رکھ دیتا تو اہل باطل اس کے سامنے اپنی پلکیں بچھا دیا کرتے تھے، لوگ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ بھول گئے وہ دن، ایک اسلام کا فضل جلیل آیا تھا جسے دنیا محمد ابن قاسم کہتی ہے، اس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آئے۔ سرکار غریب نواز نے ہند کی زمین پہ قدم رکھا، ایک میرے خواجہ نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل تک مسلمان جس گلی سے گزرتا لوگ اس کا احترام کرتے، لوگ اس کی تعظیم کرتے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ اگر بس میں مسلمان داخل ہوتا لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے۔ اگر ٹرین میں مسلمان داخل ہوتا لوگ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری تاریخ ہے۔ بلکہ بس کی سیٹ تو کیا، ٹرینوں کی سیٹ کیا، اللہ کی عزت کی قسم، مسلمان جس ملک میں گیا ہے لوگوں نے تخت و تاج چھوڑ کر کے مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دراصل ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کسی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا، وہ کیا عنوان تھا؟ میں اس نے تو اپنے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے لکھا تھا، لیکن اپنے جوان کو مثال کے ذریعے سے میں دین کی طرف ان کی فکروں کو ٹرن کرنے کی کوشش کروں گا۔ دراصل ہوا یہ ہے، یہ سارے زوال کے پیچھے بات کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، میں کہتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں مسلمان آج نماز کو زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ کل کے مقابلے میں مسلمان درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کل کے مقابلے میں مسلمان آج داڑھی کو زیادہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل اکثر داڑیاں بوڑھوں کی ہوتی تھی، جوانوں کی داڑیاں کچھ کم ہوتی تھی۔ الحمدللہ اب جوان بھی داڑھی رکھ رہے ہیں۔ کل تک کے حج کے لیے صرف بوڑھے جاتے تھے، اب جوان بھی جا رہے ہیں۔ پہلے سال میں 2 مرتبہ حرم بھرتا تھا، ایک حج کے موقع پر اور ایک رمضان المبارک کے موقع پر، لیکن اب تو پورا سال حرم بھرا ہی نظر آتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں مذہبی جذبہ بیدار ہو رہا
رہا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے بیدار ہو رہا ہے، لیکن مذہبی جذبہ بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار ان کو نہیں مل پا رہا ہے۔ مسلمانوں کی عظمت رفتار جو ان کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی وہ واپس نہیں مل پا رہی ہے۔ مسلمان پستی کے دلدل سے نکل کر عزت کی راہ کا مسافر نہیں بن پا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں بہت غور کرنا ہوگا۔ دل کے کانوں سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ ایک آرٹیکل لکھنے والے نے لکھا تھا اور بات اس کی یہ تھی کہ ایک شہر، بہت بڑے شہر کے اندر فٹ بال کا جو ہے وہ ایک گیم ہو رہا تھا، ایک کھیل ہو رہا تھا۔ فٹ بال آپ جانتے ہیں کہ پیروں سے جو ہے ایک گیند کو مارا جاتا ہے، دو ٹیم ہوتی ہے جو آمنے سامنے ہوتی ہے اور وہ گیند کو اپنے پیروں سے مارتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک بہت بڑے شہر میں فٹ بال کے حوالے سے گیم کا انعقاد تھا۔ ایک دیہاتی بندہ اچانک اس میدان میں چلتے ہوئے پہنچ گیا، لوگوں کی بھیڑ دیکھی، لوگوں کی دلچسپی دیکھی تو دلچسپی دیکھنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو وہاں روکا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اتنا خوبصورت گیند ہے، اتنا حسین و جمیل گیند ہے جس کو دیکھ کر کے دل بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن اتنے حسین و خوبصورت گیند کو لوگ اپنے پیروں سے مار رہے ہیں، سب کے سب مل کر پیروں سے مار رہے ہیں۔ وہ حیران تھا آخر اس گیند کا قصور کیا ہے، اس گیند نے کیا قصور کیا ہے کہ پوری ٹیم کے ٹیم مل کر کے اس کو مارتی ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جو جتنی زور سے مارتا ہے لوگ اس پر تالیاں بجا بجا کر اس کو داد بھی دیتے ہیں، ہاتھ ہلا ہلا کر کے اس کو داد بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کو مارا جا رہا ہے تو لوگوں کو داد دینے کی بجائے احتجاج کرنا چاہیے، لوگوں کو خوش ہونے کی بجائے غمگین ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! وہ دیہاتی تھا، وہ اپنے اعتبار سے سوچنے لگا، فکر اور خیالات میں وہ ڈوب گیا۔ ایسے میں ایک مفکر نے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ کو پڑھا، اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتابیں کم پڑھتے ہیں چہرے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی مفکر نے اس کا چہرہ پڑھا اور چہرہ پڑھنے کے بعد اس جوان کو کہا کہ بھئی کیا بات ہے، تم اتنی فکر میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے فکر میں ڈوبنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا بابا یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گیند کو لوگ مارتے کیوں ہیں، اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ اکبر اس جوان کو عقل کے مطابق اس مفکر نے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر! اس جوان نے کہا لوگ پتھر کو نہیں مارتے، لوگ اینٹ کو نہیں مارتے، حالانکہ اس سے کم قیمت کے ہے وہ، لیکن یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور پھر جب لوگ اس کو جتنا مارتے ہیں لوگ اتنی داد دیتے ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس مفکر نے کہا تھا بیٹے کان کھول کر سن لے، اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو۔ کہا گیا تھا، اس مفکر نے کہا تھا یہ گیند بڑا خوبصورت ہے، لیکن تو پوچھتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اوپر سے تو خوبصورت ہے، یہ باہر سے تو خوبصورت ہے، مگر اندر سے خالی ہو گیا ہے، اس لیے اس کو پیروں سے مارا جا رہا ہے، اور مارنے کے بعد مارنے والوں کا کوئی پیر اور ہاتھ نہیں پکڑتا، بلکہ داد دی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہے، بلا تمثیل بلا تمثیل۔ اگر ایک گیند اوپر سے خوبصورت ہو جائے اور اندر سے خالی ہو جائے تو لوگ اس کو ٹھوکروں سے مارتے ہیں اور دنیا مارنے والوں کو داد دیتی ہے۔ آج بھی مسلمان داڑھی کے اعتبار سے، ٹوپی کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، مسجد کے خدمت و مینار کے اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے اوپر سے تو خوبصورت ہے، لیکن اندر سے خالی ہو گیا ہے، اندر خوف خدا نہیں، اندر عشق مصطفیٰ نہیں، اسی لیے دنیا میں تمہیں کاٹا جا رہا ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے، تمہاری بستیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، تمہاری بیٹیوں کی آبرو سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، تمہاری آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اندر سے خالی ہو گئے، اندر بھرا ہوا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اللہ کے رسول نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ آج اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو
تو ہم گناہ نہیں کرتے، اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، اور تنہائیوں کے اندر شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ جو اپنے جیسے انسان کے خوف سے گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے، سرکار غوث پاک نے فرمایا وہ زندیق ہے، زندیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے جیسے انسان کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا، اور اللہ دیکھ رہے تو گناہ کرتے ہو۔ اگر دیوار پر یا کسی تختی پہ لکھا ہوا ہم دیکھ لیں کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، ہم فوراً آستین سیدھی کرتے ہیں۔ پان کھایا ہے تو کسی زینے پہ تھوکتے نہیں ہیں، گٹکا کھایا ہے تو کہیں تھوکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ سگریٹ ہاتھ میں ہوتی تو جلدی سے بجھا دیتے ہیں، کسی پر ادھر ادھر چکر مکر نہیں دیکھتے، بہت سنبھل سنبھل کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ یہی نہ کہ تم سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو کیمرہ اسے کیچ کر لے گا۔ حیرت ہے، کیمرہ کیچ کر لے گا تو اپنے جیسا انسان دیکھے گا اور ہم اس کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اسی لیے نا انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ او نادان انسان، اپنے جیسا انسان سی سی ٹی وی کیمرے میں تیری حرکتوں کو قید کر رہا ہے تو تو اتنا محتاط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کرامن کاتبین کو تیرے کندھوں پہ بٹھا رکھا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ مسٹیک کر سکتا ہے، وہ کبھی بند ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھول کر سکتا ہے، لیکن واللہ میرے رب کے بٹھائے ہوئے فرشتے کبھی غفلت نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک ایک حرکتوں کو لکھتے ہیں، وہ تو ایک ایک باتوں کو لکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج عبادتوں پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لیکن آج میں کچھ ہٹ کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، گناہ چھوڑ دو، عبادت کم بھی کرو تو چلے گا، اس لیے کہ جو نیکی کرے اور گناہ بھی کرے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے۔ جو گناہ کو چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ تم اگر کاروں میں جا کر گناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم ہوائی جہازوں میں جا کر گناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم سرا کی تہ میں جا کر گناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تمہیں اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کتنے ساتھ ہے تو خود ہی فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ آج عجیب سا ماحول بنا ہے، داڑھی رکھ لو اور پھر تنہائیوں کے اندر موبائل پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھو۔ کون ہاتھ پکڑنے والا ہے یار؟ فیس بک پر لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرو، ان کو زنا کی دعوت دو، ان کو پٹا پھسلاؤ، رات کیسے بھی گزارو، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یاد رکھنا اسلام نمائش کا نام نہیں، اسلام حقیقتوں کا نام ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مسجد کی طرف دوڑے بھی جا رہے ہیں، اور جس جیب کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے اس کے اندر زنا کے مناظر بھی بھرے ہوئے ہیں، اس میں گانے بھی بھرے ہوئے ہیں، اس میں عورتوں کی آواز میں غزلیں بھی موجود ہیں، اس میں شراب و شباب کی داستان بھی ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اللہ وہ لوگ جو وقت پر عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد تنہائیوں میں جرائم کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب کا نبی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور حاضر کرنے کے بعد میری قوم کے جوان دل کے کانوں سے سنیں، اچھی طرح یاد رکھنا، راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر کے صبح کو نیک
بننے والا نیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کی برسات فرماتا ہے اور نسلوں تک اس کی نیکی کی برکتیں رہتی ہے۔ اور جب بندہ پاپ کرتا ہے، جب بندہ عیاشی کرتا ہے اور جب وہ گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر لعنت کرتا ہے اور اس کی لعنت کا اثر اس کی پشتوں تک باقی رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ہم پریشان رہتے ہیں، ممکن ہے تجھ سے کوئی گناہ نہ ہوا لیکن ہو سکتا ہے تیرے باپ داداؤں نے کسی نے پاپ کیا ہو، اس کی لعنتیں تم پر پڑ رہی ہو یا لعنت کی نحوستیں تم پر پڑ رہی ہو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں کبھی دبئی جا کر مال کما رہے، کبھی سعودی جا کر مال کما رہے، کبھی ممبئی جا کر مال کما رہے، کبھی دلی اور کلکتہ کا سفر کر کے مال کما رہے، کیوں رات و دن محنت کرتے ہو؟ اسی لیے نا کہ آنے والی میری نسلیں شاد و آباد رہے۔ سن لو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کمائے ہوئے مال پر تمہاری نسلیں شاد و آباد رہے گی۔ اگر اپنی نسلوں کو سکون و اطمینان کی سانس لیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار مت کرو، تم نیکی کرو گے، تمہاری نیکی کی برکتیں تم کو بھی ملے گی، تمہاری نسلوں کو بھی ملے گی۔ نعرہ تکبیر! پاپ کرو گے، اگر پاپ کرو گے، گناہ کرو گے، اس کی نحوست تمہیں بھی ملے گی اور تمہاری نسلوں کو بھی ملے گی۔ کیا تم اپنی اولاد کا بھلا نہیں جانتے؟ کیا تم اپنی اولاد کا بھلا نہیں چاہتے؟ کیوں جاتے ہو شراب کی اڈوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہو زنا کی اڈوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہو ناجائز تعلقات کی طرف؟ کیوں جاتے ہو گالی اور غسلوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہو رشوت کی طرف؟ کیوں جاتے ہو سود کی طرف؟ کیوں کسی کی بہن بیٹی پر غلط نظر اٹھاتے ہو؟ نماز کے وقت گھر میں بیٹھ کر کیوں ٹائم پاس کرتے ہو؟ آؤ آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کم سے کم نہیں کسی سے پیار کرتے، اپنی آنے والی نسلوں سے تو پیار کر لو۔ اس لیے کہ دولت کے بل پر کوئی بندہ نرم گدا تو خرید سکتا ہے، دولت کے بل بوتے پر انسان نرم گدے تو خرید سکتا ہے، لیکن دولت کے بل بوتے پر انسان سکون کی نیند نہیں خرید سکتا۔ اس لیے کہ سکون کی نیند دولت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے آتی ہے، رب کے فضل و کرم سے آتی ہے۔ آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دل کے کانوں سے اپنے آقا کے فرمان کا مفہوم سنو اور لرز جاؤ۔ اللہ اکبر! ہم تو مطمئن ہے یار میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ حج بھی کر لیا ہے، الحمدللہ چہرے پہ داڑھی بھی ہے، الحمدللہ زکات بھی دے رہا ہوں۔ آؤ میرے بھائیوں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ آؤ آؤ سنو عبادت کرنے والوں اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی تنہائیوں کے اندر پاپ کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، بے باکی کی زندگی گزارنے والوں، رحم کر لو۔ میرا اللہ بے نیاز ہے، میرا رب بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے معاذ اللہ اگر ساری دنیا پاپی ہو جائے، اس کی شان ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، پوری دنیا پاپی تو زائد ہو جائے، اس کی شان ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، ہر آن اس کی نئی شان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بعد جب وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو اس کے حلق کے اندر، اس کے منہ کے اندر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر داخل کی جائے گی، اور جب اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر ڈالی جائے گی تو وہ چلائے گا، وہ چیخے گا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے حلق سے وہ زنجیر نکل کر اس کے سینے پر جائے گی اور سینے کے اندر سے گزرتے ہوئے پیٹ میں اور پیٹ سے گزرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے نکل جائے گی۔ تھوڑا سا ذرا تصور
کرو، تھوڑا سا ذرا خیال کرو، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں کہ مذاق اڑا سکو، یہ کسی لیڈر کی بات نہیں کہ اس میں تعویلات کر سکو، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو اپنی طبیعت سے کبھی بات کرتا ہی نہیں، بات ان کی نہیں ہوتی بلکہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، اپنی جوانی پر اترا کر راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دینے والے میرے جوان، تو اتنا کمزور ہے، اگر چائے کا ایک گرم گھونٹ غلطی سے تیری زبان پہ لگ جائے تو دن بھر تیری زبان چلن کرتی ہے، تیری زبان لقمے کا بار نہیں اٹھا پاتی۔ مجھے بتاؤ، گھر کے چولہے پر پکنے والی چائے اگر گرم گرم ایک گھونٹ ہماری زبان پر غلطی سے بے احتیاطی کی وجہ سے لگ جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہائے وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر، اللہ اکبر، وہ زنجیر جو جہنم کی آگ کی بنی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، دنیا کی جو آگ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر تمہاری دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب دنیا کی آگ کی تمازت کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے کریم آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے حلق میں وہ زنجیر ڈالی جائے گی، وہ بندہ کہے گا، اے فرشتوں، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اے فرشتوں، کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ اے فرشتوں، کیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا؟ اے فرشتوں، کیا میں نے حج نہیں پڑھے تھے؟ اے فرشتوں، کیا میں نے بار بار عمرے نہیں کیے تھے؟ وہ کون سے نیکی ہے فرشتوں جس کو میں نے ترک کیا تھا؟ فرشتے جواب دیں گے، تو لوگوں کے دکھانے کو سارے اعمال تو کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور جو اللہ کی نافرمانی تنہائی میں کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو اسی انجام تک پہنچاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں آخرت میں یوں ہی چھوٹ جائیں گے؟ آخرت میں یوں ہی چھوٹ جائیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بے باکیاں اتنی ہو چلی ہے کہ اب جنت ہم بانٹنے لگے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برداشت کر سکو تو کہوں، لوگ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے، میں کہتا ہوں جس کا چہرہ دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کے جنتی ہونے کی بھی کوئی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ اس کے جنتی ہونے کی بھی گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ آؤ، جن کو رسول پاک نے قطعی اور یقینی جنتی کہا تھا، انہوں نے بھی صرف چہروں پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے عمل کی طرف پیش قدمی کی۔ میں نسبتوں کا منکر نہیں ہوں، واللہ جو نسبتوں کا انکار کرے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، لیکن غفلت میں سونے والی قوم کو ہم کب تک تسلیاں دیتے رہیں گے؟ ہم کب تک چہرے دکھا کر جنت بانٹتے رہیں گے؟ صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا تھا، اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ایسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، قرآن نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ایک صحابی بتا دو جو عمل سے پیچھے رہ کر کسی اور چیز پر ناز کرتا ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہوئے امام حسن بصری نے دیکھا تو پوچھا، آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا میں تو نواسا ہوں، نبی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی عمل کر۔ حضور نے اپنی بیٹی سے کہا تھا جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، اس کی عبادتوں کی پوزیشن یہ تھی کہ رات کے شروع پہر میں سر سجدے میں رکھتی اور اذان ہو جاتی اور ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ عبادتوں کی کیفیت ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟
عمل کے میدان میں کہا اللہ کا شکر ہے اس نے خوبصورت عقیدہ دیا ہے، لیکن اس خوبصورت عقیدے کے پیڑ پر عمل کے پھل بھی تو لگاؤ۔ یہ پودا، یہ پیڑ کب تک کے لاولد رہے گا، کب تک کے بانج رہے گا، کب تک بہاروں سے محروم رہے گا؟ اللہ اکبر! بغیر پھل کا درخت سایہ تو دے سکتا ہے مگر لوگوں کو اپنے قریب نہیں کر سکتا، لوگوں کو اپنے پھل جب تک نہیں دے گا لوگ اللہ اکبر اس کے قریب نہیں۔ نیم کے پیڑ کے قریب تو بچے بھی نہیں جاتے، اور آم کے پیڑ کے قریب جو ہے بوڑھا بچہ سبھی آتا ہے کیونکہ وہاں پھل لگے ہوتے ہیں۔ صحابہ جنتی ہیں یقینی اور قطعی طور پر، لیکن ان کے دل میں جو اللہ کا ڈر تھا کیسا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کا خوف کتنا تھا؟ آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جب حضور ہمارے ساتھ ہوں گے؟ واللہ حضور جس کے ساتھ ہوں گے اسے قطعی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، لیکن یہ گارنٹی کہاں سے لائے کہ حضور تمہارے ساتھ ہوں گے؟ یہ گارنٹی آپ کہاں سے لائے؟ حضور جس کے ساتھ ہوں گے اس کو بالکل خوف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ گارنٹی آپ کہاں سے لائے کہ آپ حضور کے ساتھ ہوں گے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ہمیں تو گالیوں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو غیبت سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو گانوں سے فرصت نہیں ہے۔ کتنی بار درود پڑھتے؟ اتنی بڑی محفل میں بیٹھے ہو، محفل کا حق یہ ہے، محفل کے آداب یہ ہے کہ جب جب حضور کا نام آئے تب تب حضور پہ درود پڑھنا چاہیے۔ میرے علماء موجود ہیں، یہ میرے اساتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں، لیکن ایک چپتی ہوئی بات بڑی معذرت کے ساتھ کہہ دوں، آج ہم اس قدر غافل ہو گئے، نبی پاک کا نام آتا ہے تو روا روی میں سب گزر جاتے ہیں، اور پیر کا نام آتا ہے تو سارا مجمع بیدار ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بھی پیر رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، سارے پیر اور مشائخ قابل احترام ہیں، لیکن حضور کا نام آیا تو محفل میں سناٹا، کوئی محفل گرم نہیں ہوئی۔ پیر کا نام آیا تو ہاتھ اٹھنے لگے۔ پیر تو نبی تک پہنچانے کے لیے، پیر تو نبی تک پہنچانے کے لیے، اس کا کام اپنے تک روکنا نہیں تھا، نبی تک پہنچانے کے لیے تھا۔ سچا پیر وہی ہے جو نبی کے عشق میں تمہیں فنا کر دے، جو نبی کی دہلیز تک نہ پہنچا سکے، وہ کتنا ہی بڑا ہو وہ سچا پیر نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کیا تعلیم ملی ہے؟ کس تعلیم میں تم ہو؟ سب کی نسبت رسول اللہ کی نسبت میں فنا۔ غوث پاک جیلانی ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہے، مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے افضل ہے۔ جس کو جو ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملا ہے، مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ آج ہمارا ماحول بہت بگڑتا جا رہا ہے، کئی پیر پرستی میں لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے جا رہے ہیں۔ نبی کا گستاخ ہے اس سے ہاتھ ملا لیا جائے گا، پیر کا گستاخ ہے اس سے سلام نہیں کیا جائے گا۔ یہ آج آپ کی پوزیشن ہو گئی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھنے کے لیے پیر کیا تھا یا نبی کی چوکھٹ تک پہنچنے کے لیے پیر کیا تھا؟ میرے جملے برے لگے معاف کرنا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ چاپلوسی کر کے تمہیں خوش کر دوں، اس لیے آیا ہوں کہ آئینہ دکھا دوں۔ پیر کا دامن ضرور پکڑو، میں پیر کا مخالف نہیں ہوں، لیکن رسول اللہ نے فرما دیا جب تک سب سے زیادہ تم مصطفیٰ کریم سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل مومن ہو ہی نہیں۔